آج میں جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں نا، یہ سن کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اخلاص والے بندے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ کریم اتنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس عاشق رسول، اس غریب درزی کے ساتھ ہوا۔ لکھنؤ میں ایک غریب درزی رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک خاص عادت تھی، عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کی دکان کے پاس سے کوئی جنازہ گزرتا السلام علیکم تو ورحمۃ جنازے اللہ کو دیکھتے ہی وبرکاتہ۔ وہ اپنے کام کو ڈاکٹر سمیٹ محمد لیتا، افطار اپنی دکان کو بند ہیموپیتھی کر دیتا، ہاسپٹل لاک لگا کشمیر دیتا سے اور جنازے میں بات کر شرکت رہا ہوں، کرتا، جو آپ نے اور جا کر جنازہ پڑھتا، بھیجا تھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد آتا اور کہ شاپ درود کھول کر پاک حسب حضرت معمول درود اسلام جو اپنا کام شروع آپ نے کر مجھے دیتا۔ اشتہار بھیجا تو تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ بڑا بھئی تم غریب آدمی تکلیف ہو، دلائل تم کے ساتھ مزدور آدمی ان ہو، سے کہا کہ یہ تم کیا پلیز کرتے ہو؟ لکھیے تم ان کہ لوگوں کے آپ جنازے پڑھتے ہو کہ لوگوں جن نے کو تم جانتے بھی نہیں، المشر میں یہ کیوں عقیقہ کرتے کر ہو؟ دیا ہے، تم غریب آدمی ہو، مسکین اس آدمی ہو، بات سے تم اپنے الحمد کام پر للہ توجہ دی کرو۔ آپ کو پہلے بھی تمہارا گزارا ہم بڑی سب مشکل کو سے ہوتا ہے اور پھر اللہ تم ہمت اتنا عطا فرمائے وقت اپنا اور دونوں کو جنازوں میں ہمت شرکت درود کرنے میں پاک کی صرف کر دیتے ہو۔ برکتیں ہم تو سب یہ کو سن کر عنایت اس فرمائے۔ عاشق رسول نے کہا، وما اس نے کہا ذلک دیکھو بھائی، بات دراصل یہ ہے، میں نے علماء کرام سے یہ بات سنی ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے گا تو اس کے جنازے پر اللہ کے بندوں کا ہجوم ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا دیکھو یار، میں یہ سب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہوں، اور یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، تو اس حق کو ادائیگی کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کے ساتھ، اپنی بخشش اور مغفرت کی نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے میری بھی مغفرت فرما دے، اس عمل کی برکت سے میری بھی مغفرت فرما دے، میں جنازہ پڑھتا ہوں۔ اور پھر سنیے اے عاشقان رسول، سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے اس مبارک عمل کا اس کو صلہ کیا ملا، برکت کیا ملی، انعام کیا ملا۔ لکھنؤ میں ہی ایک بہت بڑے عالم دین رہا کرتے تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت زیادہ ان کی شہرت تھی، کافی کتب کے مصنف بھی تھے، دنیا ان کو جانتی تھی۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور جو ہے وہ اخبارات میں بھی تشہیر ہوئی، ریڈیو میں بھی ان کی خبر چلی، اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو ان کے انتقال کا پتہ چلا۔ تو ان کے جنازے پر لوگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے ان عالم صاحب کے جنازے میں شرکت کی۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ان عالم صاحب کے جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں موجود تھے، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے کہ جو جنازہ پڑھنے سے محروم ہو گئے تھے کیونکہ جنازہ پڑھا گیا تھا اور وہ تاخیر سے آئے تھے۔ پھر جب ان عالم صاحب کا جنازہ پڑھا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جنازہ گاہ میں ایک اور میت آ رہی ہے، اور کسی نے پکار کر کہا اے لوگو، ایک عاجز اور مسکین شخص کا بھی جنازہ پڑھتے جاؤ۔ تو لوگ تو وہاں موجود تھے، تو پھر دوبارہ صفیں بننا شروع ہوئیں، اور پھر جو ہے وہ اس شخص کی میت رکھی گئی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ صاحب کے جنازے میں تو بڑے لوگ موجود تھے نا، لاکھوں لاکھ لوگ موجود تھے، لیکن اس غریب اور مسکین شخص کے جنازے میں عالم صاحب کے جنازے سے زیادہ لوگ موجود تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ بھی اس میں جنازے میں شامل ہوئے کہ جو تاخیر کے سبب عالم صاحب کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ پتہ یہ کس کا جنازہ تھا؟ یہ تھا اس غریب درزی کا جنازہ، اس غریب درزی کا جنازہ کہ جس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اپنی دکان کے پاس سے کسی جنازے کو گزرتا دیکھتا تو دکان کو تالا لگا دیتا اور کہتا کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جنازہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے، اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تدفین تک وہاں موجود رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو ان کی وفات کے بعد جو پہلا انعام عطا فرماتا ہے وہ انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ کریم مغفرت فرما دیتا۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جب اطلاع ملے کہ اگر کسی فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کسی کو جانتے یا نہیں جانتے، اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں مقام پر جنازہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس جنازے میں شرکت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس کو جو سنا اس پر عمل کرنے اور شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔